يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس آیت کے بیان پر ہم غالباً پچھلی 3 نشستیں مکمل کر چکے ہیں صرف اس آیہ کریمہ کی تفسیر پر۔ آج بھی اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کا بقیہ حصہ اور چند دیگر ضروری گوشے انشاءاللہ تعالی ہمارے زیر غور آئیں گے۔ پچھلی نشست میں میں نے اللہ جل مجدہ کے فضل اور اس کی اذن و توفیق سے یہ جو ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفہ، یہ جو ترکیب ہے لولا، 2 کلمہ کا جمع ہونا، حرف شرط جو ہے لو شرطیہ کا آنا، اور اس کے صلہ میں لہمت طائفتن کے ساتھ بیان ہونا، اور لولا کے ساتھ بیان ہونا اور پھر صلہ لہمت طائفتن۔ اس کے تحت ائمہ لغت، ائمہ نحو، ائمہ ادب و بلاغت کے ریفرنسز ابتدائی نشستوں میں دینے کے بعد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ تفسیر کے ریفرنسز کوٹ کیے تھے۔ بعد ازاں میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کچھ احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ آپ کے ارشادات جو متفق علیہ وہ کوٹ کیے، اسی قاعدہ کو سمجھانے کے لیے کہ لولا کے ساتھ اگر کوئی شرط آئے اور اس کے صلے کا ذکر لام، حرف لام کے ساتھ آئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لولا کے ساتھ جس شرط کا بیان کیا جاتا ہے وہ انتفاع ہوتی ہے، اس شرط کی نفی ہو جاتی، اس سے شرط کبھی وجود میں نہیں آتی، اور جب شرط معدوم ہو جائے، وجود میں نہ آئے، تو اس کے بعد جس متوقع نتیجے کی بات صلہ کے طور پہ کی گئی تھی وہ از خود معدوم اور نان ایگزسٹنس ہو جاتی ہے، اس کا وجود اور ثبوت کبھی نہیں ہوتا۔ یہ لب لباب ہے جہاں پر پچھلی نشست کی گفتگو ہم نے ختم کی۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلوب کے ذریعے اس نتیجہ کا، یعنی آپ سے غلطی اور خطا کا صادر ہونا، یہ نتیجہ کلی اور قطعی طور پہ اس کا انتفاع کر دیا، اور انتفاع لازمی، ٹوٹلی شرط کا انتفاع عین کے ساتھ کر دیا، شرط کی عین کے ساتھ اس کی ممنوعیت بیان کر دی، معدومیت، اس کا معدوم ہونا بیان کر دیا، اور نتیجے کا انتفاع اس کی ٹوٹلی نفی کر دی، ٹوٹلی نفی کر دی۔
اب یہاں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں آج کی نشست میں، وہ یہ کہ جب اس اسلوب کو ہم سمجھ چکے، اس اسلوب کے بعد آپ ذرا غور کریں آیت کریمہ پر، میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے غور کریں۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی، یعنی اگر آپ اللہ کے فضل نبوت رسالت سے اور اللہ کی طرف سے رحمت عصمت سے نہ نوازے گئے ہوتے، اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ ہوتے، یہ فرما کر تو آگے ارشاد فرمایا لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَن يُضِلُّوكَ۔ اب ترجمہ یہ ہے اگر ایسی صورت نہ ہوتی تو ان دغا بازوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا، اس نے ٹھان لی تھی کہ آپ کو بہکا دیں۔ اب بڑی گہرائی اور باریک بینی کے ساتھ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شرط اور جزا، پچھلی شرط اور اس کا صلہ، شرط اور اس کا نتیجہ، کاز اور ایفیکٹ، ان دونوں کے درمیان ایک بڑا فطری مناسبت ہونی چاہیے اور فطری مطابقت ہونی چاہیے اور فطری نیچرل کانسوننس ہونا چاہیے ان کے درمیان، اور بیان میں کمپیٹیبلٹی اور کانسوننس، ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اب آپ تھوڑا سا اپنے عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں، غور کریں تو یہ جو صلہ یہاں بیان کیا گیا ہے، ظاہراً اگر آدمی اپنی عقل سے، شعور سے، عام اسلوب بیان جو ہمارے کلام میں، گفتگو میں یا حدیث میں یا جو کلمات آتے ہیں قرآن و حدیث میں عام طور پہ، تو یہ جو اسلوب اپنایا گیا ہے اس میں جو صلہ کے لیے عبارت آئی ہے یہ بنتی نہیں، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ اب میں ظاہراً ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک عام ذہن جب یہ سوچے گا تو اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ابھرے گا۔ ذہن کہتا ہے کہ یہ جوڑ نہیں بنتا، مگر قرآن نے جوڑ بنایا ہے، تو اب یہ سمجھنا ہے کہ پھر یہ جوڑ ہے کیسے، اور قرآن کے جوڑ سے بہتر جوڑ کائنات میں اور کس کا ہوگا۔ ارشاد فرمایا اگر آپ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم نہ ہوتے، نہ بنائے گئے ہوتے، تو اب اس کا منطقی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو رسالت عطا نہ کی گئی ہوتی یا آپ کو معصوم نہ بنایا گیا ہوتا تو پھر دغا بازوں کا ایک گروہ معاذ اللہ آپ کو بہکا دیتا، آپ کو حق سے پھسلا دیتا، بہکانے میں کامیاب ہو جاتا یا آپ کو پھسلا دیتا۔ یہ جوڑ بنتا ہے کہ نفی اس چیز کی جاتی کہ اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو دغا بازوں کا وہ گروہ آپ کو راہ حق سے پھسلا دیتا۔ اب یہ بات یوں بنتی ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہیں، سو وہ آپ کو پھسلا نہ سکے، بہکا نہ سکے، تو اب وہ نتیجے کی نفی ہو گئی، نتیجہ معدوم ہو گیا۔ یعنی وہ آپ کو ادروائز پھسلا دیتے اگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوتے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے، تو اس صورت میں وہ آپ کو معاذ اللہ پھسلا دیتے اور فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے، غلط فیصلہ آپ سے کروا لیتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفی فرماتا کہ یہ اس لیے ممکن نہ ہوا کہ وہ غلط فیصلہ اپنے حق میں لے سکیں، یہ اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ آپ کو پھسلا سکیں، یہ اس لیے ممکن نہ ہوا کہ وہ آپ کو معاذ اللہ بہکا سکیں اور اپنے حق میں کوئی غلط حکم آپ کی زبان مبارک سے لے سکیں، یہ اس لیے نہ ہو سکا اور یہ نتیجہ پیدا اس لیے نہ ہوا، معدوم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ شرط پوری نہ ہوئی کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا تھے۔ اس طرح کا جوڑ جو ہے وہ سمجھ میں آسانی سے آتا ہے۔ اگر یہ جوڑ ہوتا، یہ جوڑ، تو اس کے لیے الفاظ ہوتے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، پھر کلمہ یہ آتا کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کے فضل و رحمت سے آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا نہ بنائے گئے ہوتے تو پھر لأضلوک